إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية بالإكرام أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم قوم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علي خير البشر صلوات محمد علیہ محمد. بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، بہت جلدی اور اختصار کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے ابھی جتنی بھی چیزیں جو وہ شعراء سے اور نظم کے اعتبار سے جو آپ نے سماعت فرمائی انہی چیزوں کو جوڑ جاڑ کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ میرا بھی نام مداح اہل بیت میں شامل ہو جائے اور آپ کی طرح میں بھی ثواب کا حقدار ہو جاؤں. صلوات علی محمد عزیز صاحب تضمین کے زیر سایہ میں شروع کر رہا ہوں. جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے وہ بھی ایک بہت ہی بڑے ایسے آدمی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں علی کا بغض بھرا ہوا تھا. اب وہ بھی نقل جس نے کیا اپنی کتاب میں، دیکھیے ایک تو ایسی کتاب ہے کہ جو جلانے کے لیے شیعوں کو جلانے کے لیے لکھی گئی تھی، سوائق محرکہ اس نے لکھی اسی لیے گئی تھی کہ شیعوں کو جلایا جائے، لیکن اس کمبخت نے بھی علی کے فضائل درج کیے بغیر بھائی دنیا چاہے جتنی آگے نکل جائے جب تک علی کا تذکرہ نہ ہوگا تب تک بات مکمل نہ ہوگی. بھائی ہم نے یہی تو دیکھا ہے نا، جنگوں کی بات ہے، جنگ خیبر کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فتح خیبر ہے، کل کا دن شب ہے یہ آج کی دنیا میں جاگنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ کا جاگنا بہتر اور کچھ کی شب بیداریاں ایسی ہوتی ہیں کہ صبح ہوتے ہی جنازہ نکل جائے. کچھ شب بیداریاں ایسی ہیں تاریخ کے اندر کہ ایسی شب بیداری کی گئی کہ جہاں بوڑھے جوان ہو رہے ہیں. کیا کہنا، مثال ہم نے لوگوں نے سنی، بزرگان کا مجمع ہے اور ہنسنے اور ہنسانے کا دن ہے، وہی والی بات مثال گوھر بھائی کہ بوڑھی گھوڑی یہ کالے بال کیے جا رہے ہیں، سفید بالوں کے اندر مہندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ایک بات کہاں سے کہاں آگے، میں ساری چیزوں کو میں نے کہا جلدی جتنا ہو سکتا آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر دوں. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بھئی یہ 39 دن تک جو بھاگ کر کے آئے تھے کم سے کم انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ مرد کی بات ہے. اب جو بات ہو رہی ہے وہ مرد کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. ابھی عزادار امام بارگاہ میں میرے چھوٹے بھائی زاہر حسن ایمانی صاحب نے اسی جنگ کو پڑھا مجلس کے اندر. اب وہ کہنے لگے کہ مولا کائنات نے جتنی بھی جنگیں ہیں، اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں، سب کا صحرا علی کے سر بندھا ہوا ہے. ایسے کو جھٹلا کے دکھائے بھئی بقیہ تو سب ایسے ہی ہے نا، جاتے رہے آتے رہے کوئی ایسا. مولا کائنات نے جب خلافت کا دعویٰ کیا تو کسی جنگ کا ذکر نہیں کیا اپنی خلافت کے لیے کہ میں حقدار کیوں ہوں خلافت کا. جنگ احد کا تذکرہ نہیں کیا، جنگ بدر کا تذکرہ نہیں کیا، جنگ خندق کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اگر علی نے تذکرہ کیا کس کا؟ خلافت کے لیے اپنا حقدار بنایا. کس چیز کے لیے؟ کہا جنگ خیبر کا صحرا میرے سر ہے. یا علی ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمام جنگیں ایسی تھی جو جلدی ختم ہو گئی. تمام جنگیں ایسی تھی جو جلدی ختم ہو گئی، لیکن یہ واحد جنگ ہے جو 40 دن چلی. کم سے کم پتا تو چل گیا تم جو دعوے دار بنے بیٹھے ہو تم تو خیبر کے بھگوڑے ہو اور چاہتے ہو کہ امت
امت کی باغ دوڑ سنبھال لیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. یہ پوری تاریخ اگر پڑھ جائیں گے تو سوائے علی کوئی ایسا ملے گا نہیں کہ جس کے سر کے اوپر اتنی فضیلتیں بنی ہو, اتنا سارا صحرا علی کے سر بدا ہوا ہو, چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو. اس نے کیا کہا جو یہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ علی سے بہتر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے, علی خیر بشر ہے. یہ نقل کرنے والا جو اللہ کے رسول سے نقل کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ علی خیر بشر ہے. اور یہ کوئی عام آدمی کے درمیان اعلان اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا کہ مجمع عام ہو اور اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. اللہ کے رسول نے 3 طرح کے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا اور تینوں خاص تھے. تینوں خاص تھے جو افراد شامل تھے. کون؟ ایک ازواج کا مجمع تھا, ایک ازواج کا مجمع, ایک اصحاب کا مجمع, ایک اہل بیت. ان کے درمیان اللہ کے رسول نے کہا کہ علی سے بڑا کوئی نہیں ہے, علی خیر بشر ہے. اور یہ بھی کہا کہ علی سے بڑا اگر کوئی بننا چاہے اور علی کے سامنے کوئی کرنا چاہے تو پھر کیا ہوگا, وہ کافر ہوگا. اما لفظ کافر 2 ہی جگہ تو ملا ہمیں کہ جو اس سے بڑا بن گیا وہ کافر ہو گیا. ایک عرش کی بلندی پہ اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو بڑا ہو گیا. جو اللہ سے بڑا ہو جائے وہ بھی کافر, جو علی سے بڑھ جائے وہ بھی کافر ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل. یہ ساری جنگیں جتنی بھی ہیں سوائے علی کس نے فتح کی؟ بھئی اگر علی نہ ہوتے تو واقعی تاریخ اسلام میں رکھا ہی کیا تھا؟ کچھ بچا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. اگر علی کو ہٹا دیجئے اور پھر ان کے بیٹوں کو ہٹا دیجئے, اس کے علاوہ کوئی. رفیقی صاحب کا شاید شعر ہے, ایک سجدہ شبیری, ایک ضرب ید اللہ, اس کے علاوہ کیا ہے؟ علامہ اقبال. بھائی انہوں نے بھی ویسے نقل کیا, مجھے شاید یاد نہ رہا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دونوں اگل بگل بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اسلام کے اندر. اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ کل میں علم اسے دوں گا. یہ 39 دن تک جو جا رہے تھے سب کو موقع دیا گیا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں موقع نہیں ملا. کوئی ایک ملحرے کے اوپر کہہ دیتا موقع خوب ملا, اور آنے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ تو صاحب کہتے تھے کہ وہ تو لشکر بھاگ گیا. اب گھوڑا یہ سوچتا تھا کہ ہم کب بھاگے. بھائی تم جدھر لے جاؤ ہم ادھر ہی جائیں گے نا, تمہاری باغ دوڑ تو ہمارے. اب یہ جہاں تم موڑ دو, بھئی وہ بھی جانور سوچ رہا ہے کہ ہم کب بھاگے. بھاگے تو تم تھے, تم نہ بھاگتے تو ہم بھی نہ بھاگتے, ہے نا. کسی نے کیا اچھا شعر کہا تھا, اس کا مضمون سن لیجئے کہ جن سے ایک گھوڑے کی لجام نہ سنبھالی گئی وہ دعوے دار بنے بیٹھے ہیں کہ امت کی باغ دوڑ سنبھال لے, ہے نا. جن سے ایک جانور نہ سنبھالا گیا, جو خود کی مثال جانوروں جیسی دے چکے, جو بھاگنے میں اتنے ماہر ہیں کہ بھاگ جائے تو 3 دن تک پتہ نہ رہے, نکل جائے اگر پہاڑ پہ تو اچھلتے ہوئے نظر آئے اور خود کہے. قول مولانا انتصار صاحب کے کہ بکرے کی طرح اچھل رہے تھے. اب آگے والا مت کہلوائیے کہ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. الغرض کی فتح خیبر ہو جائے اور آپ کی یہ جو وہ نورانی بزم انشاءاللہ برخاست کر دی جائے کہ ادھر 40واں دن آیا, اللہ کے رسول اعلان کے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے بھی دوست رکھتے ہوں گے. بھئی جب اتنے طریقے کا اعلان ہو گیا تھا تو پھر ضرورت کیا تھی جاگنے کی؟ جب اتنا اعلان ہو گیا ہو کہ کل جو جائے گا وہ ایسے صفات کا
حامل ہوگا. جب اتنا سب کچھ ہو گیا تھا تو کم سے کم لیکن وہی بے غیرتی کہ ہم باز نہیں آنے والے ہیں. ادھر صبح ہوئی ابھی رسول نہیں آئے, اس سے پہلے یہ مجمع کہ ہمیں مل جائے. اب تاریخ نے وہ منظر لکھا ہے, آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا, جن کا قد چھوٹا تھا وہ پنجوں پہ کھڑے تھے. جن کا قد چھوٹا تھا وہ پنجوں پہ کھڑے تھے کہ اے کاش رسول اللہ ہمیں دیکھ لے. ہمیں سب کی حسرتوں کا جنازہ نکل گیا کہ جب علی آنے کے بعد نبی نے کہا علی کہاں ہیں. میں یہ بھی عجیب چیز ہے نا کہ علی رسول کو نہیں پتا کہ علی نہیں ہے. کہ رسول کو نہیں پتا تھا کہ علی یہاں ہے ہی نہیں, علی تو مدینے میں ہے. لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا ہے علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. تو بتایا گیا وہ تو مدینے میں آشوب چشم میں مبتلا ہیں. بھئی رسول نے کیا کیا, ایک پیمانہ دیا ہے چاہنے والوں کو. جب مشکلیں حل نہ ہو رہی ہو, جب مشکلیں حل نہ ہو رہی ہو تو کرو اما ناز علی کا ورد کرو جو نبی دور کرتا ہو یا امت کی مشکل دور نہ کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. علی آئے, علم دیا گیا علی کو, کب تک لڑوں, جب تک کہ فتح نہ ہو جائے. ادھر مولا کائنات چلے, وہ کھڑکی کھول کر کے قلعے کی, ابھی اس نے جیسے ہی دیکھا یہ کون آ گیا. اب تک تو جاتے تھے جو اسے پوچھتا تھا کون, بس ان کی روح فنا, نکل جاتے تھے. لیکن اب جو آیا, اب اس نے جو دیکھا یہ کون ہے, اب تک تو جتنے آئے وہ تو, یہ کون ہے جو رکا ہوا ہے, یہ ہے کون جو رکا ہوا ہے. اب اس نے آنے کے بعد میں ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوا بس ایک منزل تک اور آپ کی بزم برخاست, وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا تعارف کرایا, اپنا تعارف کرایا. اب کرانے کے بعد کہتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا. ساری تاریخ اٹھا کے پڑھ جائیے, علی نے اس جنگ سے پہلے کبھی اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے نہیں کرایا. اس جنگ خیبر سے پہلے کبھی علی نے اپنا تعارف, جب بھی علی ہے میدان میں کیا کہا, انا علی بن ابی طالب. لیکن یہ واحد جنگ ہے کہ سامنے والے نے جیسا تعارف کرایا علی نے بھی ویسا تعارف کرایا. کیوں کرایا, اس لیے کہ اس کی ماں نے وصیت کی ہے. اب علی نے یاد دلائی ہے کہ یاد رکھو ماں کی وصیت ہے. کیا کہا, میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے, تاکہ تمہاری ماں نے جو منع کیا ہے اب بھی موقع ہے, اگر جان کی امان چاہتے ہو تو فرار کر جاؤ. اس لیے کہ جو بھی علی کے ذوالفقار کے سائے میں آیا وہ فی النار ہو گیا, پھر دنیا میں نہ رہا. لیکن کرتا بھی کیا کرتا, جس کی شامت آ جائے. اما بھاگ رہا تھا, کسی نے کہا اما ہو سکتا ہے کوئی دوسرا والا ہو, کیا ضروری ہے کہ یہ وہی حیدر ہو. اما جیسی آیا کیا کر کے آیا تھا, ڈبل زرہ پہنا تھا, ڈبل خرد لگا کے آیا تھا. تو علی کی ذوالفقار بھی بڑی انصاف والی تھی, کہا سب ڈبل ہے تو حصہ بھی ڈبل ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا, تجھے اپنی اپنی کبریائی کا واسطہ, اس بزم نورانی کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا, تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ, جتنی بھی حاضرین محفل ہیں ان کی جو نیک حاجات ہیں ان تمام حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا, ہم میں جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرض پدا فرما. ہم میں جو بے اولاد ہیں اسے جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا, ہم نے یہ مختصر سی عبادت کی, جشن فتح خیبر کیا ہے, جو اس کے قائم کرنے والے ہیں
جو اس دنیا میں ہے پروردگار عالم ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس شب کے صدقے میں، اس شب کی بلندی اور درجات کے صدقے میں پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے، جو ہمارا آخری وارث پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے اسے جلد از